نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور کا، ہم نے نہ کلمہ پڑھا ہے کسی سیاسی لیڈر کا، نہ کلمہ پڑھا ہے کسی مذہبی لیڈر کا، نہ کلمہ پڑھا ہے کسی سماجی لیڈر کا، نہ کلمہ پڑھا ہے کسی پیر کا، نہ کلمہ پڑھا ہے کسی سید کا۔ ہم نے کسی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر، وہ مذہبی، سیاسی، سماجی، پیر، سید کوئی بھی ہو، اینی پرسن کوئی بھی ہو، اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی باتیں، اس کا انداز وہ شریعت سے ٹکراتے ہیں، تو آپ بولو ہم شخصیت پرست بنیں گے یا شریعت پرست بنیں گے؟ ہم شریعت پرست بنیں گے، شخصیت پرست نہیں بنیں گے۔ خدا کی قسم، آج فی زمانہ حالات حاضرہ میں ہم اتنے شخصیت پرست ہو گئے ہیں، کوئی کسی سیاسی لیڈر کا اتنا شخصیت پرست ہو گیا ہے کہ فیس بک پہ باقیوں کو گالی دے کر کافر قرار دے رہا ہے، کوئی کسی مذہبی شخصیت کا اتنا شخصیت پرست ہو گیا ہے، فیس بک پہ گالیاں دے کے باقیوں کو کافر قرار دے رہا ہے۔ بھائیو یاد رکھنا، ہم نے کلمہ کسی کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس محبوب نے ہماری قبر میں آنا ہے۔ ہم شخصیت پرست نہ بنیں، عقیدہ، شخصیت پرست بننے والوں کا عقیدہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور جس کا عقیدہ تباہ و برباد ہو گیا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں سے شخصیت پرستی نکال دو، شریعت پرستی لے آؤ۔ اور پھر لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، کیا آپ نے ہمارے رہنما کے بارے میں، پیر کے بارے میں، سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ کہا، ہم یہ کر دیں گے؟ میں نے کہا خبردار، ہم ہیں اللہ رسول کے بندے، ہمیں ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرنا ہے، ہم ہیں ممبر و محراب کے ادنا سے وارث، حق بیان کرنا، حق گوئی کو پھیلانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ تم اپنے قبلے سیدھے کرو، اپنے سیاسی، مذہبی، سماجی، اپنے پیروں، مولویوں، سیدوں کے قبلے سیدھے کرواؤ اور انہیں بتاؤ شریعت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، طریقت یہ ہے، معرفت یہ ہے۔ شخصیت پرستی نے ہمیں اور ہمارے مسلک کو، اسلام کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر میرے شیخ کامل امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب، میرے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر امام جلالی صاحب، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخصیت بھی اگر وہ شریعت کے خلاف چلے گی، ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے، نہ خدا چھوڑیں گے نہ مصطفیٰ چھوڑیں گے۔ شخصیت پرستی نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، لیکن ہمارا یہ مان ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی فکر پر رہے گا وہ کبھی بھی راستہ بھول سکتا نہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اعلیٰ حضرت جد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان کی پگڈنڈی پر ہیں، اور کنز العلماء امام جلالی بھی اعلیٰ حضرت کی پگڈنڈی پر ہیں۔ اس لیے ہم اس مان پر کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں۔ شخصیت پرستی چھوڑ دو اور اپنی فکر قبر کی تیاری شروع کرو۔ کب تک ہم شخصیت پرستی کرتے رہیں گے؟ اب اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ کسی پیر کا مرید ہے نا، تو اس کو خود نہیں پتا کہ شریعت کیا ہے، اس کو خود نہیں پتا وضو کیسے کرنا ہے، پاک کیسے ہونا ہے، تو اپنے پیر کو کیا بات کرے گا؟ اگر کسی کا کوئی سیاسی لیڈر ہے بڑا، اس کو خود کو نہیں پتا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، نظریاتی جغرافیائی حفاظتوں کے لیے کیا کیا اقدام کرنے چاہیے، تو اپنے سیاسی لیڈر کو کیا کہے گا؟ اس کو خود کو نہیں پتا، پہلے خود کو علم ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کا یہ میرا پیغام ہے، خدا کی قسم ہمیں عقیدت سے پہلے عقیدہ چاہیے۔ بولو ہمیں عقیدت سے پہلے کیا چاہیے؟ عقیدہ چاہیے۔ ہمیں عقیدت بعد میں ہے،
ہمیں اندھا دھند عقیدت نے عقیدے سے ہمیں چھڑکا دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ یارو یاد رکھنا، میں تمام دوستوں کی فکر آخرت کے لیے، قبر کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمیں عقیدت سے پہلے عقیدہ چاہیے، ہمیں محبت سے پہلے عقیدہ چاہیے، ہمیں جنون سے پہلے عقیدہ چاہیے۔ ہمیں محبت بھی عقیدے کے تابع ہے، عقیدت بھی عقیدے کے تابع ہے، جنون بھی عقیدے کے تابع ہے۔ ہمیں ساری چیزیں شریعت کے تابع چاہیے، شریعت کے اوپر نہیں چاہیے۔ اس لیے اس کے بعد ہم شخصیت پرستی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شخصیت پرستی سے نکال کے شریعت پرستی والا بنائے اور اللہ رسول کا سچا تابعدار